میرے محترم دوستو، عارف والا کے اس گلشن ختم نبوت سے کھلنے والے ایک اور محافظ ختم نبوت کو میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں، جو آج آپ حضرات کے سامنے فکر غامدی جیسے ایک اہم عنوان پر لب کشائی کریں گے۔ میری مراد جناب حضرت مولانا مفتی سمیع اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، میں ان سے ملتمس ہوں کہ مائک پر تشریف لائیں اور اس دور جدید کے فکر غامدی کا تعارف اپنے ان آئے ہوئے مہمانوں کو پیش کریں۔ ان کے آنے سے پہلے اللہ کے پاک نام کا نعرہ بلند کیجئے اور انہی نعروں کی گونج میں ان کا استقبال بھی کیجئے۔ نعرہ تکبیر، اور بلند آواز سے نعرہ تکبیر۔ تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، شہدائے ختم نبوت، اکابرین ختم نبوت، محافظین ختم نبوت، نعرہ تکبیر۔ جناب حضرت مولانا مفتی سمیع اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونستهديه ونستغفيه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنا عليه وأصحابي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم سامعین، آج عارف والا کی سرزمین کے اوپر دوسری عظیم الشان تحفظ ختم نبوت کانفرنس میں آپ حضرات کے سامنے فکر غامدی کے اوپر چند معروضات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا۔ محترم سامعین، حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ تاریک رات کی طرح پھیلنے والے فتنوں سے پہلے نیک اعمال کر لو، کہ ایک بندہ صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر، اور شام کو مومن ہوگا تو صبح کو کافر، اور دنیا کی معمولی چیز کی وجہ سے اپنے دین کو فروخت کر دے گا۔ سامعین، اس حدیث کو علماء کرام نے فتنوں اور برائیوں کے باب میں ذکر کیا ہے، اور فتنوں سے مراد اختلافات، لڑائی اور جھگڑے وغیرہ ہے۔ اور آپ علیہ السلام کے قول کہ ایک بندہ صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر، اور شام کو مومن ہوگا تو صبح کو کافر، یعنی اپنی دنیا کی معمولی چیزوں کی وجہ سے اپنے دین کو فروخت کر دے گا۔ اور جن فتنوں کی حضور علیہ السلام نے ہمیں خبر دی تھی، ان فتنوں میں سے ایک فتنہ
قادیانی موقف کی وکالت کرتا ہوا فتنہ وہ جاوید احمد غامدی کا فتنہ ہے۔ سامعین، قیام پاکستان کے ابتدائی دور میں پاک پتن کے اندر 18 اپریل 1951 میں مزار گرویدہ ایک شخص طفیل جنیدی رہتا تھا۔ اس کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا، گھر والوں نے اس کا نام محمد شفیق رکھا، لیکن باپ کے مخصوص مزاج کی وجہ سے اس کا نام کاکو شاہ پڑ گیا۔ پھر اس کے بعد اس نے ابتدائی تعلیم اپنے آبائی گاؤں میں حاصل کی، پھر لاہور چلا آیا اور لاہوریوں کے سامنے اس کاکو شاہ نام کے ساتھ ان کا سامنا کرنا مشکل ہو گیا۔ اس وجہ سے اس نے سوچ کر اپنا نام جاوید احمد رکھ لیا۔ پھر لاہور گورنمنٹ BAR نرس کالج میں BA کرنے کے بعد 1972 میں اس نے معاشرے میں جدوجہد کی، اپنا نام بنانے کی کوشش کی، تو پنجاب کے ایڈمنسٹر جناب مختار گونڈل اس کو متاثر کیا۔ 29G ماڈل لاہور میں ایک ادارہ دائرۃ الفکر کے نام سے، تربیتی اور تحقیقی نام سے ایک ادارے کی بنیاد رکھنے میں یہ کامیاب ہوا۔ پھر 2001 کے اندر اس نے اپنی تحریک کا آغاز کیا اور اپنے گمراہ کن نظریات پھیلانا شروع کیے۔ محترم سامعین، اس کے غلط نظریات تو بہت زیادہ ہیں۔ وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے میں آپ حضرات کے سامنے چند اس کے گمراہ نظریات پیش کروں گا۔ ایک طرف اس کے غلط نظریات ہیں، دوسری طرف متفق کا صحیح اسلامی عقائد ہے، وہ بھی آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا۔ غامدی کہتا ہے کہ قرآن مجید کی ایک قرات درست ہے، باقی سب قراتیں عجم کا فتنہ ہے، جبکہ متفق کا اسلامی عقیدہ ہے کہ قرآن مجید کی 7 یا 10 قراتیں ہیں۔ غامدی کہتا ہے کہ قرآن سے سنت مقدم ہے، جبکہ متفق کا اسلامی عقیدہ ہے کہ سنت مقدم نہیں بلکہ قرآن سنت سے مقدم ہے۔ غامدی کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں، جبکہ متفق کا اسلامی عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، پھر دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے اور دجال کو قتل کریں گے۔ غامدی کہتا ہے کہ حدیث سے کوئی اسلامی عقیدہ ثابت نہیں ہوتا، جبکہ متفق کا اسلامی عقیدہ ہے کہ حدیث سے بھی عقیدہ اور اعمال ثابت ہوتے ہیں۔ غامدی کہتا ہے کہ جہاد کا کوئی شرعی حکم اب باقی نہیں رہا، جبکہ متفق کا اسلامی عقیدہ ہے، آپ علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ۔ اس حکم کا تعلق اللہ رب العزت کے قانون اتمام حجت سے ہے۔ غامدی کہتا ہے کہ قیامت سے قبل کسی مہدی نے زمین پر نہیں آنا، جبکہ متفق کا اسلامی عقیدہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام نے ایک مرتبہ فرمایا کہ دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک کہ آل محمد میں سے ایک شخص عرب کا سردار ہو جائے اور اس کا نام بھی میرے نام محمد کی طرح ہوگا، یعنی اس کا نام بھی محمد ہوگا، امام مہدی علیہ الرضوان۔ اسی طرح یہ غامدی سوشل میڈیا کے اوپر آ کر، کبھی ٹی وی اور چینل کے اوپر آ کر مسلمانوں کے جو مسلمات ہیں اور متفق کا اسلامی عقیدے ہیں ان میں شکوک و شبہات پیدا کر کے امت مسلمہ کو سیدھی راہ سے دور لے جانا چاہتا ہے۔ تو سامعین، گھبرانا نہیں ہے، اس طرح کے دین اسلام کے اوپر ظالمانہ خنجر چلانے والے شروع سے آئے،
کوششیں کر رہے ہیں لیکن وہ خود نیست و نابود ہو رہے ہیں، اور دین اسلام کی روشنی اسی طرح جگمگا رہی ہے اور جگمگاتی رہے گی۔ آخر میں یہی کہوں گا، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیری دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔